السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و اس کا احسان ہے کہ ہم بالمشافہ ایک سال کے وقفے کے بعد پچھلا سال جو کورونا کی نظر ہوا، البتہ آن ایئر یہ کام مرتب ہوا، پچھلے سال بھی آپ سے مخاطبت رہی اور اللہ نے پھر ہمیں موقع دے دیا کہ ہم بالمشافہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دیگر لوگوں سے اس میڈیا کے ذریعے سے مخاطب ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان، اس کی نعمت، اس کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کیا ہے، اور یہ فضل رمضان المبارک کے مہینے میں کیا گیا۔ قرآن مجید اسی بات کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، لہذا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض عبادت روزہ صوم ہم ادا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا، قائم رکھنا اور اسے مزید بہتر اور مضبوط بنانا ہے۔ یہ آیت جو میں نے 2 آیتیں سورہ یونس کی 57 اور 58 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ یہ چیز اس نے نازل کی ہے قرآن مجید، اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العالمین بات ہمیں بتا رہے ہیں، ہر چیز سے بہتر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جس سے آج ہم براہ راست مستفید ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سامنے رکھیے کہ آپ جس بڑے سے بڑے کام کو چھوڑ کر بھی یہاں پر آج موجود ہیں تو یقیناً یہ اس سے بڑا کام ہے، یہ اس سے بابرکت اور خیر رکھنے والی چیز ہے جس کے لیے آپ اس وقت اس مقام پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا رواں ترجمہ ہم اس پورے رمضان کے اندر اپنے سامنے رکھیں گے اور اللہ کے فضل سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ اور مختصر سی تشریح کے ساتھ ہم دہرا لیں گے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو متعدد مرتبہ اس سے فیض یاب ہوئے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کا مطلب ہی بار بار پڑھے جانے والا ہے، پڑھے جانے والی چیز ہے۔ لہذا قرآن ہماری ضرورت ہے اور اس ضرورت سے ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت اس کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے کہ یہ ضرورت پوری ہو جائے اور اس سے جو ہدایت اور رہنمائی اور جذبہ اور اللہ کے ساتھ قربت اور اللہ کی رحمت اور برکت جو ہمیں ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ لہذا قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ سن چکے ہیں یا 10 مرتبہ پڑھ چکے ہیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد اس کے کمالات ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مرتبہ آپ اس سے مزید کچھ چیزیں اخذ کرتے ہیں اور یہ مزید رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے اور دلوں کے اندر ایک نئی جوت جگاتا ہے۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں پورے مہینے حاصل رہے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے ان ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں جو اللہ رب العالمین نے خود اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان کر دی. یعنی قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب اور اسے سمجھنے کا طریقہ اور اس حوالے سے ہماری کوشش اور محنت اس سب کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے. ان میں سے چند موٹی موٹی باتیں ہم آغاز ہی میں اپنے سامنے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلی بات ہمارے ساتھ یہ رکھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تمہارا رویہ یعنی سامعین کا رویہ کیا ہونا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی توجہ، خاموشی، اس طرف متوجہ رہنا یہ اس کی ایک ضرورت ہے تاکہ یہ دلوں کے اندر اتر جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قرآن پر نظر نہیں رکھتے یا اس پر توجہ سے نہیں سنتے تو ان کے بارے میں کہا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کہ اہل جہنم میں جب جا چکیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا. وقالو وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم سننے والے ہوتے، ہم نے سنا ہوتا، ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج اس انجام یعنی اصحاب السعیر بنو گئے جہنم والے تو ان میں ہم شامل نہ ہوتے. تو یہ سماعت اور عقل کا استعمال یعنی غور کرنا، سمجھنا، تدبر کرنا یہ گویا کہ یہ ہماری ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو اور وہ توجہ سے بات کو سنے. یعنی دل کہیں اور نہ چلا گیا ہو بلکہ آپ کے ساتھ شریک ہو اس مجلس میں، اس محفل میں دل لگا کر بات کو سنا جائے تو یقیناً پھر بات سمجھ میں بھی آئے گی اور اس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. تو اس اعتبار سے قرآن پر توجہ دینا، غور کرنا، چیزوں کو محفوظ کرنا، اگر کاغذ قلم لے کر بیٹھا جائے تو اور زیادہ مفید ہوگا کہ آدمی اہم چیزوں کو نوٹ کرتا جائے تاکہ بعد میں بھی اس کے سامنے رہیں، یا کچھ اشکالات ہوں، کچھ سوالات اس کے ذہن میں آئیں کہ بات سننے کے بعد تو بھی انہیں نوٹ کر کے وہ بعد میں ان کے جوابات حاصل کر سکتا. یہ ترجمہ جو ہمارے سامنے ہوگا یہ ترجمہ نہیں یعنی بلکہ ترجمانی ہے. یعنی اردو مبین کو عربی مبین کو اردو مبین کے اندر تبدیل کیا ہے مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ اس کا ماخذ ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس ترجمے کو اپنے سامنے رکھیں گے. اس میں اس کی جو تشریح ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی جو غیر ضروری چیزیں ہیں یعنی اسرائیلیات کی بات ہے، غیر مصدقہ باتیں ہیں، ان سے ہم پرہیز کریں گے اور قرآن و سنت کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس سے استفادے کی کوشش کریں گے. آئیے اب جو بات ہوگی وہ اللہ کی بات ہوگی یعنی قرآن مجید کی بات ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور قرآن مجید میں یعنی مصحف کی ترتیب میں بھی پہلی سورت ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکمل نازل ہونے والی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہی ہے. یہ بات تو آپ کے سامنے آئے گی اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں. یہ بات امت کے اندر متفق ہے تقریباً، لیکن پوری سورت کے طور پر جو سورت نازل ہوئی ہے پہلی مرتبہ وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کی اہمیت خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا. ہمیں جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ سب مسانی ہے، اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ ام القرآن، یہ سب المثانی والقرآن العظیم، یعنی سورہ فاتحہ ہی ہے جو سب مسانی ہے. ام القرآن یعنی قرآن کی جڑ بنیاد ہے، اس کی ماں ہے، اور یہی قرآن عظیم اور اس ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات جو ہیں سب مسانی اس کو کہا گیا. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. ایک فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منها الا اوتیتا. آپ کو خوشخبری ہو یہ دو نور آپ کو عطا کیے گئے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسرے
خواتین سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیات، ان میں سے جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ سب کچھ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں بتا دیا گیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا ہر نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر اسی سورت کے بارے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی تشریح کے اندر بھی بات آ جائے گی سامنے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، یعنی اس کو اور اسے نماز سے تعبیر کیا، یعنی اسی سورت کو نماز کہا گیا کہ یہ صلاۃ ہے جو بندے اور میرے درمیان میں تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب بندہ پہلی مرتبہ یہ کہتا ہے، یعنی پہلے ہم ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں پھر اس حدیث کو اپنے سامنے لیں گے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے، شکر اور تعریف سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ، حمد کا مطلب تعریف بھی ہے اور حمد کا مطلب شکر بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس جگہ جمع ہو جاتی ہیں کہ شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ تمام نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اور ہر چیز جو قابل تعریف ہے اس کی تعریف فی الاصل اللہ ہی کو پہنچتی ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا۔ تو فرمایا تمام شکر اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس حدیث کے ساتھ اس کو جوڑیے اور پھر چند باتیں اور مزید، کہ انتہائی اہم صورت ہے، لہٰذا اس کے مضامین ہمارے سامنے رہنے چاہیے، ہر نماز میں ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یعنی مدد بندے کو درکار ہے اور عبادت وہ اللہ رب العالمین کی کرتا۔ اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے سورت کے اختتام تک تو فرمایا کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کے مضمون پر غور کرتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ فی الاصل ایک دعا ہے جو ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے اپنی یہ حاجت رکھی ہے، اور یہ دعا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم پر مشتمل ہے۔ یعنی ہم نے کیا مانگا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے، آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول نے بھی ہمیں نہیں بتائی ہے، یعنی خود ان کی طرف سے ان کے الفاظ نہیں ہیں یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ بات بتائی، سکھائی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے جسے وہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم کا حاصل ہو جانا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا خود ہمیں سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی عطا فرما، ہمیں رہنمائی دے۔ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور ہمیں یہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ خلاص نیت ہو، آدمی سوچ سمجھ کر اور دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ، اپنی پوری آمادگی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اسے صراط مستقیم درکار ہے۔ اور صراط مستقیم کی تعریف یہاں اللہ نے ہمارے لیے بیان فرمائی، اللہ کو تو معلوم ہے صراط مستقیم کیا ہے، لہٰذا اس میں جو کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یہ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں
علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، یعنی انبیاء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، یعنی اس راستے پر ہمیں چلنا مطلوب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس راستے پر چلیں۔ تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہمارے سامنے کھول کھول کر کیا، لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ ہم نے ہدایت مانگی ہے اور آگے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے ہدی للمتقین کے الفاظ کے ساتھ کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو بتایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں درکار نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر غضب ہوا، جو معتوب ہوئے، جو ضالین ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ان کی کے بارے میں بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا، یہود و نصارہ کے حوالے سے کہیے یا کسی اور حوالے سے کہیے، اللہ نے وہ کردار بھی سامنے رکھ دیے، ان سے بچو اور انبیاء اور صلحاء اور صدیقین اور شہداء کا راستہ اختیار کرو۔ قرآن مجید یہ پورا ان کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے اور اس کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی میں یہ بات بھی سامنے رہے، آغاز ہی میں قرآن مجید چند اصطلاحات کو ہمارے سامنے رکھتا، اس صورت کے اندر بھی کئی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، جیسے رب کا لفظ آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یعنی اللہ کو ہم رب کہتے ہیں، رب کے اصل معنی کیا ہے؟ تربیت کرنا، کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بندے کی ربوبیت کرتا، اور بندے کی نہیں ساری کائنات کی ربوبیت اللہ ہی کے ذمے ہے کہ اسے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، تو اس لیے رب العالمین اللہ کے لیے ہم نے کہا، اللہ نے یہ بات ہمیں سکھائی، اور ہماری تمام ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں اس کو واضح طور پر بیان کیا، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جو میرا حقیقی رب ہے سب میرے دشمن ہیں، اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جنہیں انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان سے دشمنی کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ یشفین۔ تو اس اعتبار سے تمام حاجتیں، تمام معاملات، تمام ضروریات اللہ ہی سے وابستہ ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بھی کہتے ہیں آخر میں کہ اسی سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں بخش دے گا، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ تو غرض یہ رب کی بات ہے کہ یہ رب کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں واضح رہنا چاہیے۔ اسی میں لفظ عبادت بھی آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے۔ تو عبادت کا جو لفظ ہے العبادہ الطاعہ مع الخضوع، یعنی اس کی جو تشریح وہ کیا ہے؟ اطاعت خضوع و خشوع کے ساتھ، یعنی دل کی پوری آمادگی کے ساتھ۔ عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ ہو، یعنی زبردستی بالجبر نہیں بلکہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ ہو۔ اسی کا مفہوم پوجا و پرستش بھی ہے، اسی کا مفہوم غلامی بھی ہے۔ اس اعتبار سے عبادت جہاں ان مراسم عبودیت کو جو ہم اختیار کرتے ہیں ان کا نام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی اپنی پوری زندگی میں اختیار کرنا، یہ بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ عبادت کے جیسے کہا گیا عبد سے ہے، عبد عبادت، عبد غلام، عبادت غلامی بندگی، اسی کو عبد کو کیا کہتے ہیں؟ خلاف الحر، آزاد کی ضد، یعنی بندہ ہے، غلام ہے، اللہ کی بندگی اور غلامی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ اسی بات کو اس طرح سے اور کھول کر بیان کر دیا امام غزالی نے عبادت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے، یعنی اس کو پھیلا کر پوری زندگی کے حوالے سے اس طرح بیان کر دیا، کہا کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، حلال روزی کی کوشش، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سنت کا اتباع کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے اس بات کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا عنوانات کے ساتھ، کوئی چیز ایسی نہ رہی کہ جو اس سے باہر چلی گئی ہو، یعنی انسان کی پوری زندگی جو اس سے مطلوب ہے، جو اس سے مطالبات ہیں، وہ سب کی سب اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔
اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اسلام ہمیں دیا گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہمارے سامنے اور آئے گی تو اس مقام پر اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے اور مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. مصحف کے اندر یہ سورت دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے آتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے لیکن نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے 87. یہ بات واضح رہے کہ نزولی ترتیب الگ ہے اور مصحف کی ترتیب الگ ہے. یہ بات آپ کے سامنے ہر مرتبہ آتی ہے. نزولی ترتیب وہ کہ جس طرح قرآن مجید نازل ہوا, پہلے مکے میں 13 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے, مدینے میں بھی 10 سال قرآن مجید نازل ہوتا رہا. تو اس اعتبار سے نزولی ترتیب الگ ہے اور مصحف کی ترتیب جیسے قرآن مجید ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب الگ ہے. یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ہے. کسی اور کا کام نہیں ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ترتیب بدل دی ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس ترتیب کو قائم کیا گیا اور اب قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا. اس سورت کا بیشتر حصہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید کے تنزیل کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے کہ بعض اوقات پوری صورتیں ایک ساتھ نازل ہو گئی. یہ بات سامنے آئی گی آگے صورتوں کے حوالے سے آپ کے. اور بعض اوقات ایسا ہے کہ مختلف صورتیں مختلف آیات مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں اور کسی ایک صورت میں انہیں جمع کر دیا گیا. تو اس اعتبار سے آیات کی شان نزول یا صورتوں کی شان نزول بھی ہمارے سامنے آئے گی. تو اس میں بھی یہ ہمارے سامنے بات آئے گی کہ اس میں جیسے سود کی آیات ہیں, سود کے حرمت کے حرام ہونے کی آیات ہیں, وہ 10 ہجری میں یعنی آخری زمانے کے اندر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ نازل ہوئی ہیں یا کم از کم فتح مکہ کی بعد نازل ہوئی ہے. باقی پوری صورت جو ہے وہ ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہو گئی ہے. اور اسی طرح اس کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ مکے میں ہی نازل ہو چکی ہیں. یہ مکی آیات ہیں اور اس کے اندر لا کر شامل کر دی گئی ہیں. تو اس اعتبار سے سورۃ البقرہ یہ چند آیات کے علاوہ باقی پوری کی پوری مدینے کے ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی ہے. اس کے آغاز میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کتاب کا تعارف اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے یہ کتاب کیا ہے, اور اس کے بعد یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے سورۃ البقرہ کا مضمون. پہلا حصہ اس کا آیت 1 سے 39 تک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 رویے ایمان, انکار یعنی کفر اور درمیان کے جو لوگ کہ نہ ایمان نہ کفر بلکہ نفاق منافقین کا ذکر کیا ہے. اور پھر اسی حصے میں منصب خلافت جو انسان کے اس منصب پر فائز کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا. دوسرے حصے میں جو آیت 40 سے 141 تک ہمارے سامنے آئے گا اور آج انشاءاللہ ہم اس میں سے بیشتر حصہ پڑھ چکے ہوں گے, اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. مدینے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر بنی اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل, اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے سب کا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا ذکر زیادہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ایک اسماعیل علیہ السلام اس سے بنی اسماعیل ہیں, اور دوسرے اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں اور ان سے وہ سب بنی اسرائیل کہلائے. تو یہ یہود اور نصارہ سب کے سب بنی اسرائیل کے تحت آتے ہیں. تو مدینے کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ سابقہ پیش آیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ہمیں وہاں پر بتایا ہے. تو انشاءاللہ جب اسے پڑھیں گے تو اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی. تیسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اہل اسلام کو بتایا, یعنی اس امت کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری شریعت تم پر نازل کی ہے, اس کے احکامات سامنے رکھو, ان پر عمل کرو, تمہیں امت بس بنایا گیا ہے, تم شہادت حق کا فریضہ, شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دو گے. اور آخر میں آخری 3 آیات کے اندر یہ مضمون سامنے آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تمہاری کشمکش جاری رہے گی, اور اگر تم نے ان ہدایات پر عمل کیا تو انشاءاللہ دنیا کی امامت تمہارے حصے میں آئے گی. سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ فضیلت کی 1-2 باتیں بھی سامنے رکھ لی جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا ہر چیز کی کا ایک کوہان ہے, یعنی چوٹی ہے, اور قرآن کا کوہان یا قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے. سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی قرآن کو پڑھا جائے گا تو شیطان کا پھر اس کے اوپر شخص پر اور گھر پر جو ہے وہ اثر باقی نہیں رہے گا۔ اسی صورت کے اندر دو بڑی آیات میں ہمارے سامنے آیت الکرسی آتی ہے اور پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آتی ہیں، کا ذکر سورہ الفاتحہ کے حوالے سے پہلے ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ سورہ آیت الکرسی جب آئے گی اس کی بات اس وقت کریں گے۔ تو یہ سورہ البقرہ کی جو ہے خصوصیات ہیں، اس کی فضیلتیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں آپ اس طرح پڑھتے ہیں الف لام میم، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ الف لام میم اسی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب کیا؟ قطع کیے ہوئے، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے۔ الف لام میم، تو اس اعتبار سے یہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ اسے معنی، اس کے مطالب جو ہیں وہ آج امت کے اندر معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات اس پر اتفاق ہے مفسرین کا کہ ان معنی کے یعنی حروف مقطعات کے معنی معلوم نہ ہونے سے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ورنہ یہ چیزیں باقی رکھی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کو صرف اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور پھر آگے کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس بارے میں کوئی شک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور نہ اس میں کوئی شک کی بات ہے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی خلجان نہیں ہے، یہ ایک مستحکم کتاب ہے، جس کی تعریف آگے بھی ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ اور یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی شان ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا علم مکمل ہے، آگے پیچھے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، آغاز سے لے کے اختتام تک، اور اس سے بھی آگے اور اس سے بھی پیچھے، یعنی اس چیزوں کو ہم جہاں تک نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل نہیں جاتی، وہ سب چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ لہذا جو چیز وہ بتا رہا ہے اس کائنات کا خالق، ان انسانوں کا خالق، تو وہ چیز، وہ کتاب ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے۔ تو یہ اس کتاب کے آغاز ہی میں اس کا تعارف ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ ابھی فرمایا اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، کس حوالے سے تمہیں دی گئی ہے؟ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں یہ بات آ جائے گی، ہدی للناس، اللہ نے وہاں پر کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، سورہ بقرہ کی آیت 185 میں مضمون آئے گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدی للمتقین، فرق یہ ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان درکار ہے، ایمان کی روش درکار، تقویٰ کی روش درکار ہے۔ جو لوگ ایمان لا کر تقویٰ کے راستہ اختیار کریں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور تقویٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور منزل ہے، کوئی اور راستہ ہے جس پر چلنے کا مطالبہ ہے، بلکہ ایمان کا راستہ ایمانی کیفیت کے ساتھ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہاں اس کی تعریف کس طرح بیان کی؟ ملاحظہ فرمائیے، جو لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کل 5 چیزیں اس مقام پر بیان کی گئی۔ ایمان، غیب پر ایمان، غیب وہ چیزیں ہیں، وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے و مشاہدے میں نہیں آتی۔ مثلا اللہ کی ذات و صفات کی بات ہے، ملائکہ کی بات ہے، وحی کی بات ہے، جنت و دوزخ کی بات ہے، یہ سب چیزیں انسان کے مشاہدے میں نہیں ہیں، ان کا نام غیب ہے۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کی بنیاد پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کی بنیاد پر۔ تو یہ تو ایمان کی بات ہے، سب کا ایمان ہے۔ کرنے کا کام کیا؟ نماز کی بات آئی، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایمانی کی بات ہے، کتاب پر ایمان اور آخرت پر ایمان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے رویے، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو کتاب پر عمل بھی کریں گے۔ تو اس اعتبار سے اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جو لوگ ایمانی کی اس کیفیت کے ساتھ قرآن سے وابستہ ہوں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، وہ یقیناً اس سے ہدایت پا لیں گے۔ آگے فرمایا جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔
یہ 2 آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی ہے۔ پہلی 5 آیات میں اہل ایمان کے بارے میں بتایا گیا، کتاب کے بارے میں بتایا پہلے، ہدایت متقین کے لیے، اور پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی، یعنی ایک گروہ جو مطلوب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ 2 آیات جو ہیں ان میں کافروں کے بارے میں بتایا گیا کہ جنہوں نے انکار کر دیا ماننے سے۔ اس کے بعد 13 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، اور اس حوالے سے اس کی تفصیل زیادہ سامنے رکھی ہے کہ اس رویے سے بچا جائے اور ان لوگوں سے ہوشیار بھی رہا جائے، جیسے اس زمانے میں اس موقع پر موجود تھے، اور اب جس درجے میں جہاں کہیں نفاق کا معاملہ آ جائے تو نفاق سے بچنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ نفاق کسی کے اندر پیدا ہو جائے اور آگے بڑھ جائے۔ تو اللہ نے یہ ساری صفات ان کی یہاں پر ہمارے سامنے رکھ دی اور بتا دی۔ فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس بیماری سے کیا مراد ہے؟ منافقت کی بیماری، نفاق کی بیماری، دنیا کی محبت اور مفادات کے اسیر ہو جانا، یعنی یہ چیز، اور قربانی اور اثار کے راستے پر چلنے سے انکار۔ تو اس کیفیت کو اللہ نے نفاق سے تعبیر کیا تو کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان چیزوں کو ذرا ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے چلیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی صفات میں 2 چیزیں یہاں پر رکھی ہیں، مفسد اور مصلح، یعنی 2 کردار ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فساد برپا کرتے ہیں، مفسد ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد برپا نہ کرو تو کیا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، یعنی کرتے ہیں فساد اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مصلحین۔ تو اس اعتبار سے دعوے پر نہیں دیکھا جائے گا بلکہ عمل پر پرکھا جائے گا کہ کون سا آدمی ایسا ہے جس کا طرز عمل فساد برپا کرنے والا ہے، اور کون سا آدمی ایسا ہے جو افراد کے درمیان، معاشرے میں، زمین پر اصلاح کرنا چاہتا۔ اس اعتبار سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اصلاح اور فساد کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس معاملے میں کہ اصلاح کیا ہوتی ہے اور فساد کیسے برپا کیا جاتا ہے، تو یہ لوگوں کے کردار سے، ان کے طرز عمل سے سامنے آتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خبردار الا انہم هم المفسدون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے، یعنی بات سمجھ نہیں رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یعنی مخلص اہل ایمان کو یہ بے وقوف سمجھتے تھے جو اپنا سب کچھ ایمان کے اوپر، ایمان کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جو ہر سب کچھ جو ہے اس دین کے پر عمل کرنے میں، اس راستے پر چلنے کے لیے پیش کر چکے تھے، تو ان کی نظر میں یہ بے وقوف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ بے وقوفی کیا ہوتی ہے؟ آدمی اپنے مفاد کے خلاف فیصلہ کرے، اپنے خلاف کام کرے۔ تو اس اعتبار سے جب نتیجہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا مخلص اہل ایمان کامیاب اور منافقین ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ خود بے وقوف ہے مگر جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کیفیت ہے ادھر کچھ اور ادھر کچھ، منافق کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ منافق نفاق جو ہے نفق سے ہے، نون فیقا، نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ۔ سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہوتے ہیں دوسرے سے نکل جاتے ہیں، اسی سے نیفق ہے، یعنی نیفا، اس میں ایک طرف سے ڈالتے ہیں اظہار پر دوسری طرف سے نکلتا۔ تو ان کا معاملہ ایک تو یہ کہ ایک طرف سے ایمان میں داخل ہوئے دوسری طرف سے نکل گئے، باقی نہ رہا ایمان۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے 2 منہ ہیں، اس سے کچھ کہتے ہیں دوسرے سے کچھ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ روش اختیار کرتے ہیں ان سے ان کی بات اور ان سے ان کی بات، یہ منافقانہ روش ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ طرز عمل ہے، ان سے کچھ کہتے ہیں اور ان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ یہ بات یہ بھی سامنے آ جائے، اس مقام پر آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تجارت سے تعبیر کیا اور فرمایا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ یہ تجارت کی بات قرآن مجید میں متعدد مرتبہ ہمارے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ یہ تجارت سے تعبیر کرتے ہیں انسان کے طرز عمل کو۔ تجارت اصل میں ہوتی کیا ہے؟ تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ دیتا ہے اور کچھ لیتا ہے، یعنی خرید و فروخت، اس کا نام تجارت ہے۔ اور اس میں آدمی اپنی ترجیح کو پیش نظر رکھتا ہے، خریدار اپنی ترجیح اور بیچنے والا اپنی ترجیح پیش نظر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے، ہدایت اور گمراہی دو چیزیں ہیں۔ اب آدمی ہدایت اختیار کرتا ہے گمراہی چھوڑ کر، یا گمراہی لے لیتا ہے ہدایت چھوڑ کر، تو جس چیز کو وہ ترجیح دے رہا وہی چیز اسے مل رہی ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو چھوڑ رہے اور جو اختیار کر رہے ہیں یہ تجارت اس کے لیے نقصان دہ، یعنی اس کے اندر جو کام ہی کر رہے ہیں کہ کچھ لینا اور کچھ چھوڑ دینا۔ ایسا نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں بیک وقت انسان کو مل جائیں۔ ہدایت حاصل کرے گا تو گمراہی سے جان چھوٹ جائے گی، اور گمراہی کی طرف گیا تو ہدایت اس کے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ تجارت کی بات بتائی۔ جیسے تجارت میں ایک کے پاس مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس رقم ہوتی ہے، رقم کے بدلے ایسے مال اور مال کے بدلے رقم۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مال بھی میرے پاس اور رقم بھی میرے پاس۔ تو ایسے یہ بھی بات ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہوتے۔ جب آدمی گمراہی کی طرف جاتا ہے تو ہدایت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہدایت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں اس میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نور ہدایت کی بات ہے، اور حق کو باطل سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئی، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ یہ باتیں جو اس میں بیان کی جا رہی ہے، تو فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یعنی انہوں نے گویا اپنے سماعت بصارت اس پر جو ہے اس سے کام نہیں لیتے تو اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی اس کا جو مقصد تھا کہ اسے حقیقت کو دیکھتے، حقیقت کو پہچانتے، اپنے کانوں سے حقیقت کو سنتے، اس سے انہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو، دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت کچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی نے محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دوسری مثال ہے ان دونوں میں فرق یہ، پہلی مثال ان منافقین کی تھی کہ جو دل میں قطعی منکر تھے، کسی غرض اور مسئلے سے مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف ایمان کا شکار ہیں۔ کچھ حق کے قائل بھی ہیں مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہیں ہیں کہ جس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر جائیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دنیا کے سامنے رکھی ہے تو پھر مسائل بھی آئے، مشکلات بھی آئیں، تو یہ مسائل اور مشکلات کو دیکھ کر ٹھٹک گئے، کھڑے ہو گئے اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ مثال دے کر بتایا گیا کہ یہ اس راستے میں قربانیاں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور جب آمادہ نہیں ہے تو پھر اس کے فائدے بھی انہیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جتنا چاہا اللہ نے اتنی نے روشنی دی ہے، اب یہ اسے پورا کریں یا محروم ہو جائیں، یہ ان کا اپنا کام ہے۔ یہاں پر منافقین کے بارے میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے عرض کیا تھا یہ 2 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں، 5 آیات کے اندر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی، 2 آیات کے اندر کافروں کے بارے میں بتایا گیا،
13 آیات کے اندر منافقین کی صفات بیان کی گئی اور ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا کہ دیکھو اس طرز عمل سے بچو، یہ طرز عمل کے لوگ ہیں، ان سے ہوشیار رہو اور ان سے بھی بچو۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست وہ دعوت انسانوں کے سامنے رکھی ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا اور سارے انسانوں کو یہاں پر اللہ نے مخاطب کیا۔ پہلی مرتبہ یعنی تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں عبادت کرو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، یعنی کیا کس چیز سے بچنے کی؟ دنیا میں غلط بینی و غلط کاری سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ تو یہ دعوت دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ کیوں دعوت کا، کیوں تم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور جو تم سے پہلے سب کا خالق اللہ تعالیٰ، لہذا وہی اس بات کا حقدار ہے اور اسی کی عبادت کرنا انسان کو زیب دیتا ہے اور یہی اس کے لیے مفید ہے۔ تو اس اعتبار سے بندگی کی دعوت یہاں دی گئی۔ بندگی کی بات ہم نے سورہ فاتحہ میں اس وقت اس مقام پر کر لی کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اختیار کرنا اور پھر مراسم عبودیت بھی بجا لانا۔ تو اس اعتبار سے دعوت دی گئی سارے انسانوں کو۔ اب یہ انسانوں کی بات ہے جن کا ذکر پہلے ہو گیا، کچھ نے مان لیا، کچھ نے انکار کر دیا، کچھ تذبذب میں پڑھ کر رہ گئے۔ آگے فرمایا وہی تو ہے دلائل اس حوالے سے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ کون اللہ؟ اس کی ہستی کا تعارف ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اللہ کو پہچانو، دیکھو اس کی قدرت، اس کے کمالات، اس کے احسانات، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی اور طرف جانے کی کیا تم بنتی ہے؟ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان اپنے لاشعور میں اس بات کو یعنی اس کے لاشعور میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے سر جھکاتا، کسی نہ کسی کے سامنے اس کا دل جو ہے اس کا آگے جھک جاتا، اگر صحیح جگہ نہیں تو غلط جگہ چلا جائے گا۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ لوگوں نے جنہیں معبود بنا رکھا اللہ کو چھوڑ کر، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، سارا اقتدار اللہ کا ہے، سارے کمالات اللہ کے ہیں، ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ذرا غور کرو تو اسی لیے سارے مقامات ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے، فلاں بدھ نے یا فلاں ہستی نے یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ بارشوں کا نظام، یہ فصلوں کا نظام اس کے اختیار میں۔ سب مانتے ہیں، سارے مشرکین اس وقت ہی مانتے تھے یہ کام اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ جہاں تک مریدین کی بات ہے اس کی بات آگے آئے گی کہ جو انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی حیثیت کیا ہے، جو مادے کو الہ بناتے ہیں ان کی عقل اور اس کے فہم کی کیا کیفیت ہے۔ جو دنیا میں اکثریت کا معاملہ وہ بہرحال شرک کا معاملہ ہے کہ کسی اور کو ان چیزوں کی طرف جو ہے اپنے عبادت کا مستحق بنا لیتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن مانتے یہ ہیں کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے۔ تو دوسروں کا اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہی ہے کہ بندگی عبادت کی مختلف اقسام میں سے اسی قسم کا رویہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ بڑھتا جائے۔ اور بھی فرمایا اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے کہ یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہمدماؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد دے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی کر نہیں سکتے، آج ساسا نیلاوا بھی کرتا، یعنی چیلنج دیتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے، پر ثابت ہوا نہیں کر سکے کبھی بھی لوگ یہ کام۔ فرمایا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ قرآن مجید یہ جو چیلنج اس مقام پر رکھتا ہے، یہ آخری مرتبہ یعنی مدینے میں آخری مرتبہ یہ چیلنج دیا گیا۔ اس سے پہلے یعنی 4 مرتبہ اور مکے میں یہ چیلنج دیا جا چکا تھا، اس دعوے کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا کہ اسی طرح سے دہرایا گیا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن
اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصدیق کیا ہے، تو تم بھی ایسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ 10 صورتیں کہا، پھر ایک صورت کہا، یہ سورہ یونس میں، سورہ ہود میں یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ ان کے بس میں نہ تھا۔ یہ اس کا جہاں تک قرآن مجید کے اس سے بے مثال ہونے، بے نظیر ہونے کا معاملہ ہے، وہ متعدد حوالوں سے ہے، صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس کا اسلوب ایسا ہے، اس کی زبان ایسی ہے، اس کا ادب ایسا ہے، اس کا انداز ایسا، اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو قوانین یہ دیتا ہے، جو نظام یہ بتاتا ہے، جو حقیقتیں یہ بیان کرتا ہے، وہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، حقائق کے ساتھ جو بیان کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس شان کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد 1442 کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو قوانین اس نے بیان کر دیے، جو اصول اور ضابطے اور قاعدے اس نے بیان کر دیے، وہ آج بھی اسی طرح سے مستحکم ہے، آج بھی ان پر حرف زنی نہیں کی جا سکتی، آج بھی انہیں غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اور چیز ایسی نہیں، کوئی کتاب، کوئی نظریہ، کوئی ایسا دنیا کے اندر پیش کیا جانے والا کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا نظام جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو کہ وہ اتنا عرصہ یا کس طرح سے جو ہے مستحکم رہا ہو، بلکہ اپنے دور عروجی کے اندر اس کے اندر درجنوں ترمیمات ہوتی ہیں اور درجنوں اس کی خرابیاں اور کوتاہیاں سامنے آتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لپیٹ کر تاریخ کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور اسلام ایک ایسا دین ہے اور ایک ایسی کتاب ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو کل بھی برحق تھی آج بھی اسی طرح سے زندہ ہے۔ تو یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ جو نظام قرآن بیان کرتا ہے، جو اصول اور ضابطے اور قاعدے دیتا ہے، جو تہذیب اور تمدن بناتا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھو۔ ایسا بے نظیر تمہیں نہیں مل سکتا، کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، لہذا یہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن کی صفات ہمارے سامنے آتی جائیں گی۔ آگے فرمایا، اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ یعنی دیکھنے میں تو ویسے ہی ہوں گے لیکن لذت کے اعتبار سے دنیا سے کوئی مماثلت نہیں ہوگی، خوبی کے اعتبار سے یہ ساری مضامین آگے ہمارے سامنے آئیں گے جس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ فرمایا اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اصل الفاظ آئے ہیں ازواج مطہرہ، ازواج زوج کی جمع ہے۔ یہ بات واضح رہے، مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے، یعنی دونوں کے لیے پاکیزہ جوڑے ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر فراہم کرے گا اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی ایک بہت بڑی خوبی اور نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دنیا میں کیسی ہی لذت ہو ختم ہو جاتی ہے، کیسی ہی آسائش اور آسانیاں ہو ختم ہو جائیں گی، وہ انسان ختم ہو جائے گا۔ یعنی دنیا وہ کیا ہے؟ زوال ہے، اور جنت جو ہے وہ لازوال ہے، یعنی اس کی نعمتیں۔ تو غرض یہ کہ یہ اس کی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس عارضی پر دائمی کو ترجیح دو، عارضی دنیا عارضی ہے، اس پر دائمی آخرت یعنی جنت اس کو ترجیح دو۔ آگے فرمایا ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیق تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب یہ وہ مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے جسے بعض لوگ اس سے بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ بات جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو بات تو یہاں پر یہ ہے، قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسی ایک ہی بات ہے جو قرآن بیان ہو رہی ہے، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں ویہدی بہ کثیرا۔ اب کیا ہے قاعدہ، کون سا طریقہ ہے، کون گمراہ ہو جاتا ہے، کون جو ہے اس سے ہدایت پا جاتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔
آپ کے سامنے کوئی جو بھی بات کرتا ہو، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کون اس سے گمراہ ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر وہ جو فاسق ہے، اب جو آدمی ہدایت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے وہ فاسق ہو سکتا ہے جو ہدایت کی طرف سے رجوع کرے؟ یہ الگ بات ہے کہ فاسق اپنے مطلب کی چیزیں یعنی کسی حوالے سے تو قرآن میں اسے رہنمائی نہیں مل رہی ہے، الٹا گمراہ ہو رہا، فاسق کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ نیک نیت انسان مسلمان جب اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ہدایت کے لیے قرآن کی طرف آئے گا تو اللہ اسے گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ پر بہتان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاسق کی تعریف بیان کی ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ ہر ایک کو فاسق نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق کے سوا کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ کون ہے فاسق؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، پہلی صفت اس کی کیا بیان کی؟ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی اس کی بندگی، عبادت، پرستش کرنے پر معمور ہے۔ یعنی اللہ سے ہمارا عہد کیا ہے؟ ہم بندے، اللہ معبود، ہم اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ عبادت کا جو سارے مفہوم ہیں ہمارے سامنے، تو جو عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، بندگی کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے معبود سے عبد کا یہ رشتہ قائم نہیں رکھتے، مضبوط عہد باندھنے کو توڑ دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کیا بتائی؟ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے وہ اسے کاٹ دیتے ہیں۔ دوست کو دشمن، دشمن کو دوست بناتے ہیں۔ یعنی جو اصول، قاعدے، ضابطے اللہ نے بیان کیے ہیں، رکھے ہیں، اس اعتبار سے کس کام میں تعاون، کس کام میں تعاون نہیں ہے، یہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ تو دوسری ان کی بات یہ بتائی کہ الٹے چلتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی جب دیکھیں آپ کوئی نیا فساد کھڑا کر دیتے ہیں، جب دیکھیں کوئی فساد کھڑا کر دے، اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی فاسق کی تعریف میں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دینا، اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دینا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین فساد برپا کرنا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے قرآن سے ہدایت نہیں پاتے۔ اب اگر کسی مخلص آدمی کو کوئی کہہ دے بھائی تم قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے، تو گویا وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ ہو، قرآن جو بیان کر رہا ہے۔ سوچ لیجیے، دیکھ لیجیے قرآن ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے۔ اور پھر آگے بھی یہ بات آئے گی کہ قرآن مجید کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، لہٰذا انہیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے رجوع کرنا چاہیے، اس سے انہیں ہدایت ملے گی۔ آگے فرمایا انسانوں کو مخاطب کیا تھا نا اس رکوع کے آغاز میں، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ انسانوں، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، دوبارہ موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے آخرت میں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں تمہارے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آپ کے لیے، میرے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس رب نے تمہارے لیے ساری چیزیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے اس نے پیدا کی ہیں۔ پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی ایسے رب سے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اس سے نافرمانی، اس سے کفر، اس کا انکار، اور ایسوں کی طرف چلے جانا جو خود مخلوق ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو گویا یہاں پر دعوت دی گئی، بات مکمل کی گئی دلیل کے ساتھ میں کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات ان کے سامنے، اب گویا کہ یہ پہلا جو تمہیدی جو آیات ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں اس رکوع کے اندر، جس میں انسانوں کے بارے میں، انسانوں کے رویے کے بارے میں، انسانوں کی قسموں کے بارے میں بتا کر اب یہ بتایا گیا اے انسان تجھے اس زمین پر کس حیثیت سے اور کس کام کے لیے بھیجا گیا۔ اس رکوع میں یہ بات آ رہی ہے
یعنی خلافت عرضی کے حوالے سے انسان کی بات، دنیا کے آغاز کا علم، تخلیق آدم کی بات، منصب خلافت کی بات، اس میں اس رکوع میں ہمارے سامنے چوتھے رکوع میں آیت ہمارے آیت نمبر 30 سے فرمایا، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خوریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر کیا، یعنی فرشتوں کے سامنے بات رکھی، فرشتوں سے پوچھا نہیں جا رہا، اللہ کو کسی سے پوچھنے، کسی کو بتانے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہی بات رکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو ابھی کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں فرشتوں کو بھی ان کے ساتھ میں تعاون کرنا ہوگا، ان کے سامنے بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے جو ان کی سمجھ میں بات اللہ کے سامنے پیش کر دی، اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یعنی اس معاملے میں انہوں نے اپنا استفسار کیا، خود یہ بات جاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں انہیں۔ خلیفہ کا جو یہاں پر کہا، حالانکہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کے جو ہے خلف سے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میں، بلکہ یہاں خلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں، خلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے عطا کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ یہاں خلیفہ ان معنوں میں استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو اختیار دے گا، تو اس لفظ خلیفہ سے ہی وہ سمجھ گئے کہ کسی کو اختیار ملے گا، اور اختیار ملے گا تو پھر فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں، چاہے تو بندگی کریں اور چاہے تو انکار کر دیں، اللہ نے ان کے ساتھ میں یہ چیز نہیں رکھی ہے۔ باقی مخلوقات کا معاملہ یہ نہیں ہے، انسان ہے جسے اختیار دیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی دیا گیا، لیکن اصلاً خلافت کا منصب انسان کے حوالے کیا جا رہا، تو انسان کے بارے میں بات ہو رہی۔ تو جب یہ بات کہی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس اختیار کے ساتھ غلطی کرے گا، فساد برپا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نفس سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، پھر آدم نے ان کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں و زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہاں جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ آدم کو کس حیثیت سے اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے بتا دیا کیا حیثیت انسان آدم کی ہے، یعنی خلیفہ، اور کہاں کے لیے جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ زمین کی خلافت اللہ نے ہمارے کی، ہماری ذمہ داری دی ہے اس دنیا میں اللہ وہ ان اختیارات کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کی مرضی پوری کریں، اس لیے کہ اللہ کی نیابت میں، یعنی اس نے یہ اختیارات ہمیں دے کر کام پر لگایا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے میری طرف سے، تو اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو پہچانو، یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہمارے سامنے یہاں پر آئی وہ کیا ہے، آدم کے شرف کی بنیاد کیا بنی، علم کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا کر آدم کے شرف کی دلیل علم کو ٹھہرایا، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ نے بات ہمیں بتا دی کہ یہ ہم نے اس طرح سے آدم کو شرف عطا کیا، تو علم اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، قرآن کا علم، وحی کا علم، اور پھر اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو غرض یہ کہ علم کے بغیر انسان وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا جس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا۔ لہذا کتاب سے اسے مفر نہیں ہے، کتاب سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، کتاب کے بغیر اسے گزارا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ دوسرا مرحلہ، اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے شرف کو باضابطہ یعنی وہاں پر ریکگنائز کیا، اور کس طرح سے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
آدم فسجدوا الا ابلیس، یعنی جب یہ ثواب کا بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ملائکہ سے اسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، ابلیس سجدہ کرنے میں عالم شامل نہیں ہوا۔ تو ایک بات یہ آ گئی، آدم کے شرف کو کتنا بلند کیا گیا مسعود ملائک، یعنی ہمیں انسان کو، آدم کو، بنی نوع آدم ہم ہیں۔ اور پھر دوسری بات کیا سامنے آ گئی؟ ابلیس کی دشمنی سامنے آ گئی، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کس کا؟ شیطان کا نام ابلیس۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مایوس۔ اس ابلیس کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اچھا یہ بات واضح رہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور یہ سارا شیطان کا معاملہ، فرشتوں سے سجدہ کرانا، شیطان کا انکار، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آئے گا۔ ہر مقام پر کوئی خاص پہلو، کوئی خاص بات بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ اس مقام پر کیا چیز ہے؟ اس مقام پر پہلی چیز کہ آدم کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے، خلافت اور منصب جو اسے دیا گیا۔ دوسری چیز اس کے شرف کی بنیاد علم، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں صرف سرسری سا ذکر ہے شیطان کے انکار کا اور ابلیس کے دشمنی کا، سرسری سے۔ اس کی تفصیل آگے ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ آگے سورہ اعراف کے اندر آئی کیسے کیسے اس نے جو ہے اس موقع پر دعوے کی اور کیا کیا کہا میں کیا کچھ کروں گا۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر یہ اس نے انکار کیا اور یہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور آدم کی دشمنی پر آمادہ ہو گیا، جس کا ذکر اس مقام پر نہیں ہے۔ آگے فرمایا تو جس مقام پر آئے گا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس ایک درخت کا رخ نہ کرنا، اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے اس میں جو اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اس وقت کا جب ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں مطلب قرآن کے ذریعے سے دے رہے ہیں، انسان کی تخلیق، آغاز اور پھر جنت میں رکھا جانا اور سارا مرحلہ۔ دیکھیے پہلی بات اس میں ہمارے سامنے کی رہنی چاہیے، آغاز ہی میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ آدم کو اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابھی بات ہوئی ہے، تو جنت میں کہاں کے لیے بھیج دیا ہے؟ زمین کے لیے بنایا ہے، جنت میں کیوں بھیجا جا رہا؟ تو جنت میں اللہ تعالیٰ یہاں بھیج رہے ہیں، تو جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اللہ کی باتیں تو بہت ساری ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جو چیز اس میں ہمارے سامنے واضح ہو کر آ رہی ہے، پہلی بات تو یہ جو آگے مضمون بھی بیان کرے گا، تمہارا اصل مقام کی جنت ہے، جنت سے آشنا کرایا جا رہا، جنت سے انسان کو واقف کرایا جا رہا ہے، آدم کو، یہ ہے تمہارا اصل مقام، یہ بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جنت میں اس تجربے سے گزارا جا رہا ہے کہ شیطان کی دشمنی کا عملی مظاہرہ اور انسان کی سرشت، انسان کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور انسان کی کیفیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے پوری جنت تمہاری، ایک درخت کے پاس مت جانا، ایک درخت کے، تو یہ جو نہیں کا معاملہ ہے، جو جس چیز سے روکا جاتا، جو اس کا تجسس ہے، جو اس کے اندر آگے چیزوں کو کرنے کا معاملہ، اس کو کس طرح سے محدود رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت، یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ شیطان نے کیا کام کیا؟ بس اسی ایک کو سب کچھ بنا کر اس کی نظروں میں بیان کر دیا، یعنی وسوسہ جو ڈالا ہے، سورہ اعراف میں اس کا مکمل ذکر آئے گا کہ کیسے وسوسہ ڈالتا رہا۔ تو بہرحال اس نے کیا کام کیا؟ وہی ایک درخت ان کے لیے سب کچھ بنا کر لے آیا اور غلطی کرا دی۔ تو یہ بات یہاں پر سامنے آئی، شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو برگلایا، وسوسہ ڈالا اور بہرحال اس کے وسوسے کا شکار ہو گئے، غلطی ہو گئی، اس درخت کا مزہ چکھ لیا، یہ معاملہ ہو گیا، غلطی سرزد ہو گئی، یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تجربے سے گزارنے کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا، جس کے لیے بنایا تھا، یہ فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر
توبہ کی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ نے القاء کیے، ڈالے ان کے دل میں، سکھائے ان کلمات کی. جب شرمندہ تھے، توبہ کرنا چاہتے، اللہ نے کلمات، ان کلمات سے اللہ رب کیا کلمات ہیں آگے آئیں گے سورہ اعراف میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی غلطی ہو گئی، جو کام کیا گناہ ہے، گناہ اپنی جان پر ظلم ہی ہے، اور اگر تو نے ہم نے معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے. تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اللہ نے کیا بتایا؟ فتاب علیہ، فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، مہربان ہے. تو یہاں کیا چیز سامنے آ گئی؟ غلطی شیطان نے بھی کی، غلطی آدم سے بھی ہوئی، لیکن شیطان اپنی غلطی پر جم گیا، اکڑ گیا اور خود سے غلطی کی. آدم علیہ السلام نے خود سے غلطی نہیں کی، شیطان کے برگلانے سے غلطی کی. یعنی کام وہاں پر دوسرا ہے، خود سے نہیں ہے، بلکہ یعنی اپنے اس سے جذبے کے ساتھ ہی، بلکہ برگلانے سے، گمراہ کرنے سے. اور دوسری بات کیا ہوئی؟ غلطی کے بعد غلطی کو تسلیم کیا اور اپنی اصلاح کر لی. غلطی کو تسلیم کیا اور اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اللہ کی اردو جو ہے توبہ، اللہ سے معافی مانگ لی. تو اس کے نتیجے میں شیطان پھر ناکام ہوا اور آدم کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. تو اس تجربے سے گزار کر دنیا میں بھیج دیا. تو آج ہم اس تجربے کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں. ہمیں شیطان سے اپنی دشمنی کو جاننا، پہچاننا، شیطان کا شکار نہیں ہونا، اس کے جال میں نہ پھنسنا، سب آئیں گے جال ہمارے سامنے. قرآن کو غور سے سنتے رہیے. اللہ ہمیں بتا رہے ہیں شیطان کیسے کیسے تمہیں برگلائے گا، کیسے کیسے پھانسے گا، کون کون سے اس کے راستے ہیں. ہوشیار، یعنی بتایا جا رہا ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. آگے بتایا، یہاں پر کانٹے کی بات کیا بتائی؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں بھیج دیا تو کیا ایسے اندھیرے میں نہیں، پوری ہدایت کے ساتھ. ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، مِّنِّي هُدًى. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، واپس اسی جنت کے اندر آ جائے گا. اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اللہ کی طرف سے بذریعہ انبیاء آ رہی ہے، کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے، رسول کی پیروی کرے گا، جنت میں چلا جائے، کوئی خوف اور غم نہیں ہے. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری ان ہدایات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بات بالکل واضح کر دی گئی. اللہ نے ہمارے سامنے بالکل دو ٹوک انداز میں بیان کی. اب آپ سوچ لیجئے اس کتاب سے کیسے بفر ہے، اس ہدایت سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے آدمی. اس کے بغیر خوف ہی خوف ہے، غم ہی غم ہے. اس کے بغیر اس پر آ گئے تو ہر چیز جو ہے ختم اور جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. اللہ نے اس آیت میں، اس رکوع میں یہ سارا معاملہ، یعنی آدم کو کس حیثیت سے بھیجا، کیا ہدایت دی. آخر میں دونوں آیتیں ہمارے سامنے واضح کہ ہمیں کس ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا، بات یہاں مکمل ہو گئی. اس کے بعد اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اور یہ حصہ ہمارے سامنے آگے آیت 141 تک چلا جائے. آیت 40 سے شروع ہو رہا ہے اور آیت 141 تک چلا جائے گا. اس حصے میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ ابھی جیسے آغاز میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل تو لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اس کا مطلب عبداللہ ہے. ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. انہیں جو عروج حاصل ہوا ہے، عروج انہیں، ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر انہی سے بنی اسرائیل سارے کہلاتے ہیں. تو یہاں جو ان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جبھی دور عروج ہے تو وہیں سے بنی اسرائیل ہے. تو یہ عروج کا دور ان کا چلتا رہا اور اللہ نے انہیں دنیا کی امامت سے سرفراز کیا. لیکن ان کی خرابیاں، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی جو اللہ کے ساتھ غداریاں، اللہ کے رسول کے ساتھ غداریاں، یہ ساری سب اللہ نے بتائی کہ کیا کچھ انہوں نے کیا، جس کی بنیاد پر یہ اس منصب سے معزول کیے گئے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ اس منصب پر فائز کیے گئے تھے، اب یہ بنی اسماعیل یعنی کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں اس منصب پر فائز کی جا رہی ہے، امامت کے منصب پر. لہذا اسے بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے والوں نے کن بنیادوں پر اس کو ضائع کر دیا.
کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ معذول ہوئے؟ اسے اپنے سامنے رکھ کے ہوشیار ہو، یعنی اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہو جائے، یہ بات اس کے اندر ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، آغاز ہی میں پہلے رکوع کے اندر ہی جو بات آغاز شروع ہوئی بھی، اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے دوبارہ، یعنی اللہ نے پھر انہیں بتایا، یعنی مخاطب کیا ہے، آ جاؤ پلٹ آؤ، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ اور اپنی اصلاح کر لو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اس رسول کے ساتھ آ کر مل جاؤ، اس کا حصہ بن جاؤ، پھر تمہارا اسی کے ساتھ مستقبل ہے۔ تو یہ بات پہلے دعوت دی ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہوشیار رہیں اور اس معاملے میں وہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا اس سے بچ کر چلیں۔ اور اس موقع پر مدینے کے جو لوگ ان کے زیر اثر تھے ان کے سامنے بھی ان کی ساری مذہبیت کا پول کھل جائے۔ یہ جو بڑے مذہبی بنتے ہیں فی الاصل کیا ہے؟ فی الاصل یہ سارا کا سارا ڈھونگ ہے جو انہوں نے رچا رکھا ہے، اور یہ اس ڈھونگ کے اندر اس مذہبی پردے میں لوگوں کو دین سے روکنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اس کے اندر ہمارے سامنے آئے گا۔ فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یہ نعمت کیا؟ آگے دو مرتبہ اور آئے گا ہمارے سامنے نعمت اسی جگہ پر، دین کی نعمت۔ دین کی نعمت، اس نعمت کی بنیاد پر انہیں سرفرازی ملی۔ یہ نعمت دین کی جو نعمت ہے، جو اللہ کی طرف ہدایت ہے، قرآن ہے، آج ان کے پاس جو قرآن تھا وہ توریت تھی، اور جو اللہ کی طرف سے روشنی رسول کے ذریعے دی گئی تھی، جو نظام دیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو دنیا کی امامت کا منصب ادا کرتا ہے، یہ نعمت دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی بھلائی جس کے نتیجے ملتی ہے۔ ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پھر دین کو عہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین کو عہد، معاہدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ آج ہمارا بھی معاہدہ ہے، بندگی کا معاہدہ ہے، اطاعت کا معاہدہ ہے، فرما برداری کا معاہدہ ہے، ذمہ داری کو پورا کرنے کا معاہدہ۔ اللہ کے بدلے میں دنیا میں بھی سرفرازی اور جنت۔ ایسے تو اصل وعدہ جنت کا، اصل وعدہ جنت کا، لیکن دنیا کے لیے بھی اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ سارے وعدے آئیں گے ہمارے سامنے آگے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی سرفرازی دیں گے۔ تو بنی اسرائیل سے نہیں کہا میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا بندگی کا اسے تم پورا کرو، تو جو عہد تمہارے ساتھ میں نے تم سے کیا تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ یہ دنیا کا جو ڈر ہے اس کو اپنے دل سے نکال دو، مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ یہ کتاب قرآن مجید جو میں نے بھیجی ہے یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ آج ہمیں بھی سوچنا یہ ہماری کتاب ہے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو کوئی ہم اس کے مصداق نہ بن جائے۔ یعنی آج جو کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے دور کھڑے، آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ کتاب حکم نہیں ہے، قائم نہیں ہے، اسے وہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے زندگی کا نظام تجویز کرے، حالانکہ ہے اسی مقصد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے آئینے میں ہمیں بھی دکھا رہے ہیں، فرمایا تم اس کے منکر، سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ تھوڑی قیمت کیا؟ دنیاوی فائدے، یہ جو دنیا کے آدمی حریص ہو کر جو ہے اس کے منافع، اس کی لذتیں اور دین کی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائے، تو کہا تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔ جس کے پاس حق ہوتا ہے وہی حق کا گواہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ وہ باطل اور حق کو ملا جلا کر وہ کہیے کہ اس کی کوئی ایسا ملغوبہ بنا دے حق پتہ ہی نہ چلے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ لباس کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے، چھپاتا ہے بدن کو۔ تو اس طرح سے کیا باطل کے ذریعے حق کو چھپا دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فرمایا باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکات دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ عیب وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے، دوسروں کو نصیحت، اپنے آپ کو اس سے مبرہ سمجھنا، فصیحت۔ فرمایا حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی کتاب بھی یا تو کتاب بھی نہیں پڑھ رہے، یعنی معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چلا گیا۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟
یعنی عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو، صبر اور نماز سے مدد لو. یعنی اس روش سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو روش ہے کہ آدمی کا ایمان رکھنا، پڑھنا، پھر عمل نہ کرنا، اس سے بچنے کا یعنی صحیح راستے پہ آنے کا طریقہ کیا؟ صبر اور نماز سے مدد دو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز. صبر کی تشریح بھی آگے کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں. ڈٹ جانا، جم جانا، اپنے موقع پر جو دین اختیار کیا ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، اس پر ڈٹ کے کھڑے ہونا. صبر اور نماز سے مدد دو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے عقیدہ آخرت کی بنیاد پر احکامات پر عمل کرنا بالکل ممکن ہوتا، آسان ہوتا ہے. جہاں عقیدہ آخرت کا انکار ہو یا بگاڑ ہو، جب یہ سمجھیں ایسے ہی جنت مل جائے گی کسی نقطہ نوازی سے، کسی ایسے ویسے کسی بھی طرح، بس تو پھر کام کون کرے گا؟ کون اس راستے میں چلے گا؟ اسی والے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ عقیدہ درست ہوگا تو نماز پڑھنی بھی آسان، صبر کرنا بھی آسان. آگے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا. پھر وہی بات دہرائی پچھلی آیت میں تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی، بلکہ بات یہ ہے ایک وہ وقت تھا جب دنیا کی قوموں میں تم ہی وہ ایک قوم تھے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنایا گیا تھا. وہ بندگی کے راستے اور یہ کام سپرد کیا گیا تھا کہ وہ بندگی کے اس راستے پر سارے لوگوں کو بلائے. یہ کام اس کے ذمہ تھا، اسی لیے اس کی فضیلت تھی. اور جب اس نے وہ کام چھوڑ دیا تو فضیلت اس سے ہٹا دی گئی، ختم ہو گئی. اب یہ دین کی ذمہ داری ہمارے پاس، یہ فضیلت ہمارے پاس. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ الگ بات کہ جب ہم اس کام پر موجود نہیں ہیں تو وقتی طور پر اب ایسا نہیں کہ ہم سے ہٹائے کسی اور کو دی جا رہی ہے. جب اس کام پر واپس آ جائیں گے پھر فضیلت عطا کر دی جائے گی. جب اس سے ہٹ جائیں گے تو وہ چیز موجود نہ رہے گی ہمارے حوالے سے. تو اس اعتبار سے اللہ نے ان سے لے کر ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے دین دی تو یاد کرو اور ڈرو اس دن سے. پھر اصل چیز کے آخرت کی بات، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یعنی آخرت کا عقیدہ درست کر لو، سمجھ لو آخرت میں کیا ہونے والا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بات بتائی ہے کہ اللہ کے احسانات کیا ہیں اور بنی اسرائیل کی احسان فراموشی، ان کا کیا طرز عمل رہا. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. کام وہ کر رہے تھے، آزمائش اللہ کی طرف سے تھی. اللہ کی طرف سے کیا مطلب؟ یعنی نظام تو سارا اللہ ہی کے تحت ہے، اللہ کی منشا کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اللہ نے سارا بنا رکھا ہے، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو آدمی غور کرنا ہوتا ہے کہ مسائل پہ رجوع کہاں کرے؟ اللہ کی طرف کرے، وہیں سے حل ملے گا اور وہی بچائے گا اور وہی ساری چیزیں بتائے گا. تو اس اعتبار سے آگے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. یا اختصار کے ساتھ آگے تفصیل میں آئے گا انشاءاللہ سامنے سب چیزیں. پھر فرمایا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، یعنی اس لیے تاکہ شریعت دی جائے اب ان لوگوں کو جنہیں آزاد کرایا گیا ہے. تو اس کے پیچھے رسول گئے وہاں، تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تو موسیٰ کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، یعنی بچڑے کی پرستش کرنے لگے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. یہ جو گو پرستی کا مرض لگا تھا انہیں مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. فرمایا کہ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. فرقان یہ قرآن مجید کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، توریت کے لیے بھی، اللہ کی دیگر کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی، جس پر پرکھ کر کھرے اور کھوٹے کو پہچانا جا سکتا. تو فرقان وہ ہے
جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو جائے، یعنی دین کا وہ علم اور فہم جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، یہ کتاب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بیجان ہو کر گر چکے تھے، پھر ہم نے تم کو چلا اٹھایا، دوبارہ زندہ کر دیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اللہ نے جو ان کے ساتھ معاملات کیا، احسان فراموشی، احسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار، اور ان کی احسان فراموشی اسی کا ذکر ہو رہا ہے اختصار سے، آگے تفصیل آئے گی۔ مزید بتایا ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی جب یہ مصر سے نکلے تھے اور صحرائے سینا میں تھے تو اس وقت صورتحال تھی، نہ کوئی سائبان نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، کہاں سے ملے گا؟ لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے کیا انتظام کیا، یعنی یہ انتظام تصور سے باہر ہے کسی انسان کے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، مستقل ابر رہا، اگر نہ ہوتا تو دھوپ سے ہی مر جاتے، یعنی یہ کیفیت تھی۔ فرمایا کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ من اور سلوہ، من جو ہے دھنیے کے بیج کی جیسی چیز تھی، رات میں اوس کی طرح جو ہے وہ برس اس طرح آتی زمین پر برستی اور پھر جم جاتی، صبح یہ اکھاڑ کر جو ہے پیسے اس کو اس طرح سے استعمال کرتے، اس طرح سے روٹی بناتے۔ اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے بڑی تعداد میں آتے، ان کے کتاب میں لکھا کہتے ہیں خیمہ گاہ کو ڈھانک لیتے اور پھر یہ انہیں استعمال کرتے کھاتے بھوک کے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ چیزیں تمہیں غذا کے طور پر فراہم کی اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ سجدہ ریز سے مراد کیا ہے؟ یعنی سر جھکا کے جانا، سجدے کا مطلب جھکنا ہوتا ہے اصلا، یعنی اکڑ کے پکڑ کے ساتھ نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اللہ کا احسان تم پر ہوا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ہے، تو سجدے ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن۔ حتتن کا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ کہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا یا لوگوں کے درمیان معافی کا اعلان کرتے جانا، دونوں کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل سے نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، یعنی اللہ نے جو کہا تھا الٹا ہی کام کر ڈالا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے، یعنی اللہ نے سزا دی تو بغیر کسی وجہ کے نہیں، ظلم پر ظلم، زیادتی پر زیادتی، نافرمانی پہ نافرمانی۔ اللہ تو بار بار معاف کر رہا ہے، یعنی پھر موقع دیتا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، اس میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ اللہ نے پیدا کر دیا اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ نے تمہیں جو انتظام کر رکھا ہے کہ تم چاہتے ہو، تو یہ ادنا اور بہتر سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ منوسلنا بہتر تھا اور یہ چیزیں ادنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے مصر سے نکالا، جس کے لیے تمہاری تربیت ہو رہی ہے، جس کام پر تمہیں معمور کیا جا رہا ہے، جس کے لیے تمہیں اللہ کی طرف سے من و سلوہ مل رہا ہے، اس مقصد کو بھول کر اور تم یہ صرف کھانے پینے کے چکر میں پڑ گئے، یہ لذت کام ہو رہا ہے۔ بات یہ کہ جو لوگ پیٹ کے پجاری ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں بڑے کام نہیں کر سکتے، جو لذتوں کے اسیر ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ مسئلہ ان کا سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ رسول کہہ رہے ہیں تم یہ ساری بات چھوڑ کر ان چکروں میں پڑ گئے۔ تو فرمایا
اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانتے ہو وہاں مل جائے گا، نہیں کرنا چاہتے کہ آپ جاؤ. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہو رہی ہے. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہاں بھی بات ہو رہی ہے، اس غرض سے ہو رہی ہے کہ ان کا ایک زوم تھا، زوم باطل، جس کی تردید ہو رہی ہے. سمجھتے تھے بس صرف یہودی جنت میں جائیں گے، بس بنی اسرائیل. آگے اس کا ذکر باقاعدہ ہو بھی رہا، نام لے کے اڑا دو. تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تفصیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ کسی کے نام سے کچھ نہیں ہوگا، ایمان اور عمل صالح یہ درکار ہے. اگر نام مسلمان ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی اعتبار سے بات بتائی جا رہی ہے. آگے فرمایا یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے. اب آپ کتاب دینے کا مقصد یاد سامنے رکھیے، دیکھیے یہ بھی ایک دفعہ نہیں، متعدد بار سامنے آئے. کتاب جب کسی کو دی جاتی ہے تو کیا کہا؟ مضبوطی کے ساتھ تھامنا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو. کیا مطلب ہے؟ گر نہ جائے کہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اس کے اوپر بالکل ایسے یعنی جیسے کتاب کے ویسے تمہاری زندگی بسر ہو. یہ کتاب تمہارے لیے رہنما ہے. تو کیا کہا؟ جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. حفظ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہتے ہیں بھائی جو بات بتائیے یاد بھول مت جانا، یاد رکھنا، یعنی کام کرنا اس کے مطابق، یہ بات ہو رہی ہے. تو جب کتاب ملتی ہے تو اسی غرض کے لیے ملتی ہے. بنی اسرائیل نے بھی بلا دیا، یعنی مقصد کو سامنے ہی نہیں رکھا. آج کچھ ایسی کیفیت ہماری بھی بنی ہوئی ہے. سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا اور فرمایا کہ اسی کے ذریعے سے توقع یعنی اس کتاب پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہی اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، یعنی جو وعدہ تھا پورا نہیں کیا، چھوڑ دیا کتاب کو. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. سب کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، یعنی ہفتے کے دن انہیں پابندی تھی کہ کوئی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کے لیے مخصوص کریں گے. تو یہ اس کی پابندی انہوں نے نہیں کی. تو اس کا ذکر تفصیلی آئے گا سورہ اعراف میں. وہاں سب کے خاص بستی کا ذکر بھی آئے گا جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو کہا کہ جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے تم کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا. کہتے رہے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ وہی گاؤں پرستی کا معاملہ. اب اللہ تعالیٰ اس کا یعنی کس طریقے سے ان کے ذہن سے اس چیز کو نکالنا چاہتا، یعنی ان کے لیے یہ اللہ کی مدد ہے کہ دیکھو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کام سے کرایا جا رہا ہے لیکن پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ بہانے بازیاں. تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں، یعنی اللہ کا نام دے کر تم سے کچھ اور کہوں، یہ جاہلانہ بات ہے. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے. اللہ نے چاہا، کہتے ہیں انشاءاللہ لمہتدون، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے.
موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم و بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بہت بچنے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے پوچھتے گئے پھنستے چلے گئے، اور بالآخر اسی گائے کو جو پوجی جاتی تھی اس پر جا کر انگلی رکھ دی گئی۔ تو اس اعتبار سے ان کا ایک طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے زر لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پچھلے اس واقعے سے اس کا ذکر، اس کو جوڑتے ہوئے مفسرین نے یہ بات بھی کہی کہ اس معاملے میں کہ قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس وقت میں یہ انتظام کیا کہ گائے ذبح کر کے اور اسی کے ایک گوشت کے حصے سے اس پر زر لگاؤ تو یہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو گویا ایک طرف گو پرستی کے مرض پر جو ہے وہاں زر لگائی، اور دوسری طرف اسی سے نشانی بھی دکھا دی کہ دیکھو خیر کا ذریعہ بن گیا، تمہیں پتہ چل گیا کون قاتل ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے ایک نشانی ان کو دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی جب نشانی دیکھ کر بھی انسان نہیں مانتا تو پھر یہی ہوا کرتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے، قسد قلوبکم، اور پھر دل بھی کیسے سخت ہوئے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے جیسے پتھروں کی طرح، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کہتے ہیں نا سنگ دل، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او اشد قسوہ، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، جسے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم پر پیدا کیا، بہترین سا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اسے پلٹ کر نیچوں سے نیچ، یعنی جب یہ اس منصب پر فائز نہیں رہتا، گرتا ہے تو سب سے نیچے چلا جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانوروں سے بدتر۔ تو پتھروں سے سخت دل ہو جاتا ہے جب اس کا سختی میں آتا ہے، جب اس کے اندر سنگدلی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سختی میں پتھروں سے ہی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بیٹھتے ہیں، اور کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے درس کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو؟ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مدینے کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کے درمیان تو پہلے سے نبی کا ذکر تھا، یعنی معاملہ یہ ہوا تھا، یہ جو اللہ نے خطاب کیا ہے یہ مدینے کے ان مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت کے یہ سب باتیں ان کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ انہوں نے انہی یہودیوں سے سنی تھی جو ان کے ہمسائے میں رہتے تھے۔ اسی بنا پر اب وہ متوقع تھے کہ یہ پہلے بڑھ کر ایمان لائیں گے، یعنی یہودیوں سے انہوں نے سن رکھا تھا ایک نبی آنے والا، اور آخرت کی بات بھی کرتے تھے، کتاب، یہ سب باتیں۔ تو جب ان کے سامنے یہ بات آئی، جو یہاں سے مدینے سے جو لوگ گئے تھے، ان سے انصار کہلائے بعد میں، انہوں نے جب وہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہچان لیا یہ وہی نبی اس کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کا خیال یہ تھا ان کے کہنے سے ہم پہچانے ہیں، یہ تو آگے بڑھ کر پہلے ایمان لائیں گے، لیکن یہ تو پہلے سے بے ایمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان سے یہ توقع مت رکھو کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، یعنی سمجھ کے ایک ہوتا ہے غلطی ہو گئی، سمجھ ہی نہیں سکے، غلط فہمی میں کچھ سمجھ بوجھ کر، جان بوجھ کر، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں مانتے ان باتوں کو، ظاہر ہے انکار کر نہیں سکتے تھے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو،
ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت سے پیش کریں. اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. انہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں. اس میں بھی ہماری ایک جھلک نظر آ رہی ہے، ذرا غور کیجیے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا. امی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو امی عربی کے اندر جو کتاب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کے لیے کہا جاتا. جو یہ عرب کے لوگ جو امی کہلاتے تھے وہ ایک فخریہ بات تھی، وہ الگ چیز ہے. ایسے نبی امی بھی کہا گیا، لیکن امی کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے بعد جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جس کا کتاب کا علم نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں پر اس لغوی معنوں کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا. تو فرمایا ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے. اس کی تشریح کی جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں. فرمایا اس کے لیے کہ جو لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. کہ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت. یعنی دو گروہ ہو گئے، عوام جاہل، کتاب کے علم سے ناواقف، سنی سنائی پہ چل رہے ہیں. کچھ ایسا ہی حال ہمارا بھی ہوا آج کل، ایک کیفیت ہے. اور یہ ان کے علماء کا حال کیا تھا؟ یہ کتاب کے نام پر اپنی گھڑی ہوئی باتیں پیش کرتے تھے. گھڑی ہوئی باتیں، یہ باتیں کب چلتی ہیں؟ اگر کوئی بات کہی جائے جو کتاب میں نہ ہو، کس وقت چلتی ہے؟ دین کے نام پر وہ بات جو دین میں نہ ہو. کب چلتی ہے؟ جب لوگ علم نہیں رکھتے. جب لوگوں کو علم ہوگا تو کہیں یہ کہاں سے لے آیا، یہ بات کہاں سے لے آئے، کدھر سے آ گئی یہ بات. جب پتہ نہیں ہے تو سنی سنائی پہ چل رہا ہے. یہ یاد ان کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی جرت کیسے کہ یہ اپنی طرف سے لکھ کر اور اللہ کا نام دے کے پیش کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں. ان کا تصور کیا تھا، عقیدہ کیا تھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل گئی تو مل گئی. یعنی عقیدہ آخرت کا یہ بگاڑ تھا جس نے انہیں اتنا جری کر دیا تھا کہ کتاب میں تحریک کر رہے تھے، دین کو بدل ڈالا تھا. تو یہ چیز جو ہے عقیدہ آخرت کی بات جو پہلے بھی آپ کے سامنے آئی کہ اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی عقیدہ آخرت کو قرآن سے سمجھنا درست طور پر اور اسے اختیار کرنا، سمجھنا، ورنہ غلط فہمی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بربادی. ایسا نہیں کہ ویسے ہی ہوگا جیسے آدمی سوچ رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوگا جو یہ سوچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ یعنی بات کہاں سے تم نے کہہ دی کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے؟ کدھر سے آ گئی تمہارے سامنے؟ کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے زندے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کیوں نہیں چھوئے گی؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا. اب یہ بلا من کسبا سیئہ، آگے یہی آیت آئے گی جس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی بات کہیں گے کہ جو جنت میں جائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو اسی کے ساتھ انہی الفاظ سے یہاں جہنم کی بات ہے، آگے وہ جنت کی بات آئے گی اور غالباً کل آپ کو سن سکیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسبا سیئہ وأحاطت بہ خطیئتہ، کہ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا. یعنی یہ بات بدی کمانا، بدی کے چکر میں پڑے رہنا، یہ نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ دوزخ. فرمایا جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے جنت دوزخ کا معاملہ، ایمان اور عمل صالح، اس کے بغیر جنت کا تصور محال. آگے فرمایا یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا،
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے کام ان سے بھی کہے کہ ہم سے بھی کہے. یہ سارا جس سے اللہ نے اسے ایسے تعبیر کیا ہے، یعنی یہی احکامات ہوتے ہیں جو شریعت نے لاگو کیے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں، آئیں گے آگے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے یہ عہد دیا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جدیں بندیاں کرتے ہو. جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے کا انکار کرتے ہو، دوسرے سے کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. یہ معاملہ ان کا اس طرح تھا کہ مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج. ان کے بھی قبیلے تھے، ان کے بھی بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، یہ سب الگ الگ تھے یہ لوگ. تو یہودیوں میں انہوں نے ایک ایک کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے. جب اوس و خزرج آپس میں لڑتے تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر لڑتے، اور پھر اسی میں ان کے لوگ پکڑے بھی جاتے. جب پکڑے جاتے تو اب یہ انہیں چھڑاتے یہ کہہ کر کہ بھائی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ فدیہ دے کر، یا چندے کرو نکالو. یعنی ویسے جب ان کے ساتھ معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے لڑنا ہی منع تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ تم جو کام کر رہے تھے یہی کام غلط تھا. تو کتاب میں سے اپنے مقصد کی چیز نکالنا اور اس پر عمل کرنا اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا، یہ کتاب کا انکار کرنے کی مترادف ہے. ورنہ یہ بات ہوتی چلو جتنا عمل کرتے اتنا فائدہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. جو کتاب کے من پسند حصے پر عمل کرے اور باقی حصے کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، یعنی دنیاوی فائدوں کے چکر میں آخرت بھلا بیٹھے اور اس کے لیے کام کرنے، یعنی اس میں کامیابی کے حوالے سے اس عمل کو نظر انداز کر دیا. تو یہ آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدنا ہے. فرمایا لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہلے اپنے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا رنگ ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہارے خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز دے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی. کوئی بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا کہ اب یہ رسول آئے ہیں، اب بھی تمہارا یہی حال ہے. تم نے کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا، یعنی پہلے انبیاء میں سے. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں کہتے تھے ہمارے دل پر اثر نہیں ہو، ہمارے دل بالکل محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے قرآن مجید، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ حالانکہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. یعنی قرآن توریت کی بہت سی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، یعنی تصدیق کر رہا ہے. تو فرمایا باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے، یعنی اس رسول کی اس کتاب کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کر رکھی تھی، اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے اور کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو جائے. یعنی معلوم تھا، انتظار کر رہے تھے. مگر جب وہ رسول بنی اسماعیل میں آ گیا تو بس ان کی بات مانی گئی. یہ ہمارے اندر تو آیا نہیں، لہٰذا اب ہم اسے نہیں مانیں گے. تو پہچاننے کے باوجود انکار کیا. آگے آئے گی بات، یہ پہچانتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، جب وہ چیز آ گئی کتاب اور رسول اسے پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر ایسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں
کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی جو وحی اور رسالت کو فضل کہا جا رہا ہے اس فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، ان سے نہیں پوچھا، یہ سمجھتے ہم سے پوچھ کے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت عذاب، ذلت آمیز سزا مقرر ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ یعنی ان کا جو رویہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ بھی آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور وہ اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا خیال کو، اس کتاب کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ سمینا و عصینا، یہ بنی اسرائیل کا رویہ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ ہونا چاہیے۔ تو ان کا کیا تھا؟ سمینا و عصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، انکار، اطاعت نہیں کریں گے۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا، یعنی مومن ہو کر ایسا طرز عمل جو مومن کے شایان شان نہیں۔ فرمایا ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یعنی پھر مرنے سے ڈرتے کیوں؟ اگر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے پھر جنت میں جانے سے کون انکاری ہے؟ کون ڈرے گا مرنے سے؟ مر کے جنت ملے گی، لیکن پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اللہ کے پاس، اس کا اقتضا یہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے۔ پتہ ہے کہ کیا کچھ کیا انہوں نے، اللہ ان ظالموں کے ہاتھ سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حال کا بھی جینے کا بھی، عمر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر اسے عذاب سے دور تو نہیں کر سکتی، یعنی اگر آدمی 1000 برس بعد بھی مرے گا تب بھی کیا ہوگا؟ اگر جہنم دیکھے تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ لمبی عمر اسے عذاب سے دور تو نہیں دیکھ سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے، حکم سے یہ قرآن تمہارے خلق پر نازل کیا جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے، ان کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ عذاب کا فرشتہ ہے، یہ کہاں ان کے پاس لے گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں لایا؟ تو غرض یہ کہ اس طرح کی بےہودہ باتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرے اللہ ان کا دشمن ہے۔ فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ نقض عہد، وعدہ خلافی آج بھی دیکھیں گے آپ میں قومی معاملات کے اندر ان کا یہی رویہ ہے، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات کر کے پھر جانا، دوسری قوموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرنا۔ فرمایا ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے
جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. یعنی یہ جادو تو کفر ہے نا، قرآن بتاتا ہے، اور آگے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بات اپنی جگہ ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جتنی بڑی عظیم سلطنت دی تھی، اس کا ذکر ہمارے سامنے سورہ نمل میں اور دیگر آئے گا ہمارے سامنے اس کے بعد آگے. اور اس میں کہ سماؤں اور حکومت اور جنات ان کے تابع. تو یہ پیش کرتے تھے کہ یہ جو کچھ انہیں اتنا اختیار اور اقتدار کی سلطنت تھی، یہ ان کی انگوٹھی کا نتیجہ تھی، نقش سلیمانی. یعنی یہ آج بھی کہا جاتا ہے نقش سلیمانی ہے، یہ پیش کیا جا رہا ہوتا. تو کچھ جادوؤں کا، کچھ منتر کا، کچھ عملیات کا اس کا نتیجہ تھا، یہ کہہ کر یہ پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مسلم تھے، سچے پکے، اور اللہ کی عنایت تھی ان پر جو اللہ نے انہیں دیا تھا. تو یہ اسے جادو کے نام سے تعبیر کرتے اور لوگوں کو جادوگری کی طرف مائل کرتے. فرمایا اللہ نے کہ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. یعنی جب یہ لوگ جادو کی طرف مائل تھے تو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک کام یہ کر دیا، جب کوئی قوم کسی طرف جانا چاہتی ہے اللہ ادھر ہی جانے کے لیے چھوڑتا ہے، اور اس کے لیے آزمائش کی طرف آزمائش کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اگر اس کے اندر برائی ہے تو کھل کر سامنے آئے اور اچھائی ہے تو کھل کر سامنے آئے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ، اور جب کسی قوم میں سوال آتا ہے تو وہ اسی چکر میں محنت کرنا نہیں چاہتے، کچھ وظیفہ، کوئی عملیات، کچھ ایسی چیزیں، بس ایسے ہی زندگی بدل جائے بغیر کچھ محنت کے کام کیے. تو یہ بھی اس وقت میں پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنے ہوئے تھے، یہ بھی اسی چکروں میں پڑے رہتے تھے، کوئی ایسا مل جائے. تو بتایا کہ یہ کام نہیں چلے گا. تو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے کہ جو وہاں پر ساحلی کے بازار میں دکان لگا کر بیٹھے. لیکن ان کا کام کیا تھا، جب کوئی آتا تو اس سے کہتے دیکھو آزمائش ہیں ہم، یہ تم اس چکر میں نہ پڑو. پھر آتے کہتے کہاں کریں گے. جیسے آج بھی مسلمان کیا کہتے ہیں، جادو کفر ہے. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جادوگر کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ بھائی ہم تو جادو کی کاٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا کفر ہے، جادو کے لیے، یعنی یہ سمجھنا کوئی کام کرے گا. تو اس اعتبار سے یہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اور کیا چیزیں سیکھتے، ان کا اخلاقی طرز معاملہ کیا تھا. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. یہ ان کی اخلاقی حالت تھی کہ ان کے درمیان تفریق کرا دیں. ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر کوئی ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. بات تو آج کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ جادو کے حوالے سے جہاں پر ہوئی ہے اس کی ایک چیز اور سماعت رکھائیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اذن الہی کے بغیر وہ کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ کی مشیت میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو آئے گی، ورنہ جادو سے نہیں آتی ہے. یہ معاملہ آدمی سمجھے اور کہہ رہے جادو کے لیے، تو جادو کے اندر کوئی ایسی قوت، ایسی طاقت، کوئی چیز تبدیل ایسا کر دینا، قسمتیں بنا دینا، بگاڑ دینا، چیزوں کو روک دینا، چیزوں کو جاری کر دینا، موت، زندگی، یہ سب ان کے بس میں نہیں ہے. سب اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا ایک بات تو یہی، ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا. اگر کسی طرح شبہ ہو جائے کوئی ہمارے خلاف ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے کہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی شر سے بچا لے گا. یہ چیز میں ہمارے لیے بھی رہنمائی کے طور پر موجود ہے، اور قرآن سے استفادہ رہنمائی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.